اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں، گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف، اہل ایمان کی طرف۔ شریعت کے احکام، عبادات سے متعلق تفاصیل۔ اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ ہے قصر صلاۃ، لیکن صلاۃ الخوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں قصر کا حکم۔ اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورتحال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا لشکر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھے تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا۔ لہذا آپ دیکھیے کہ ایک بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر چاق و چوبند رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تاکہ جب تم سجدہ کرو، جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے، کھڑے رہے ان کے پیچھے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں۔ دوسری رکعت مسلمانوں نے خود ادا کر لی۔ اب جب انہوں نے سلام پھیر دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے، جو اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے، وہ حضور کے پیچھے آ گئے۔ اب حضور نے ایک رکعت اور پڑھی تو ان کی ایک رکعت حضور کے پیچھے ہو گئی، اس کے بعد حضور نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، انہوں نے پھر ایک رکعت اور ادا کر لی۔ اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم نہ رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں بھی، اپنا بچاؤ بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، یہ کافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں، اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے مال و اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے حملے کے اندر۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو، اور کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اسلحہ تو اپنا رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار نیزہ وغیرہ سب اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے، اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیحدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے، تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو پھر ذکر کرو اللہ کا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواریوں پر چلتے ہوئے۔ وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر، وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ادعیہ معصورہ ہے، اوراد معصورہ ہے، اوراد مسنونہ ہے، ان کے سے اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ تر و تازہ رکھو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے، صلاۃ الخوف۔
جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، خوف جاتا رہے، فاقیموا الصلاۃ، پھر نماز قائم کرو، جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے، فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ۔ اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے، اس کے اپنے اوقات ہے، اور اس اوقات کے ضمن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے 2 دن نماز آپ کو پڑھائی، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں، اور بتایا کہ ان کے مابین وقت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو۔ اب تو یہ سمجھیے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مرحلے کو پہنچ رہی ہے، اب آخری مرحلے پہ آ کے تھک نہ جانا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑو، ہمت نہ ہارو۔ ان تکونوا تعلمون، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الم پہنچتا ہے، بے آرامی ہے، فإنهم يعلمون كما تعلمون، تو کیا انہیں نہیں پہنچتا؟ انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی زخم کھاتے ہیں، ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں، وہ ساری تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں، دشمنوں کو بھی۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، تمہیں تو جنت کی امید ہے، تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ جو آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ان سے تو بڑھ جانا چاہیے صبر کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے، وما صبرک الا باللہ۔ ان کے تو یہ من گھڑت قسم کے دیویاں دیوتا، ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں، تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے دستگرا کرنا چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ اب یہ چند آیتیں آ گئی اہل ایمان سے خطاب میں، اب پھر کچھ منافقوں کا معاملہ ایک آ رہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی ایک تو کتاب دی ہے، قانون دیا ہے، ایک آپ کو بصیرت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت کی خاص ظاہر بات ہے کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس سامنے کتاب ہے، فائل ہے، شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں، اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ بروئے کار لاتا ہے، تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑے، یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے، کہنے کو مسلمان ہے خائن، تو اب اس کی طرفداری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے۔ اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان، اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی، نقب لگائی، وہاں سے ایک آٹے کا تھیلا لے لیا، کچھ اسلحہ لے لیا، وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلے کے اندر کہیں سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا، تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سوراخ پہنچ گیا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی ذرا لاش فاش کر رہا ہے، اس نے یہ کیا اسی وقت جا کر یہودی کے ہاں امانت رکھوا دیا، یہ سامان میری امانت ہے تمہارے پاس، لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا۔ اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں اس کو دیکھ کر کھوج لگاتے لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے، اس نے صاف انکار کر دیا، تلاشی لے لی، چیز نکلی نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان، وہ وہاں پہنچ گئے، یہودی کے یہاں برآمد ہو گیا، یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے، یہ رات رکھے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا۔ اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے، اس کے گھرانے کے لوگ، اس منافق مسلمان کے، ان کا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ یہودی چور ہے۔ اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق تھا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا، اور پوری قوم، اس کا پورا گھرانہ جو ہے، وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آ گیا شور مچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے، ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس پر خام کا یہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیجنے لگا اس شخص کے بارے میں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، خیانت کرنے والے کی طرف سے آپ وکالت نہ کریں، اس کے سہارا نہ بنے، اس کو مدد نہ پہنچائیں۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اب خصیمہ بحث کرنے والا، لِلْخَائِنِينَ، عَلَى الْخَائِنِينَ ہوتا تو خائنوں کے خلاف،
خائنوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں. واستغفر اللہ، اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استغفار کیجیے. ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے. ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم، آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے. اب ہم یہ امید لگائے بیٹھے حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے کہ ہم نے بے ایمانیاں کی ہیں، حرام خوریاں کی ہیں، شریعت کی دجیاں بکھیری ہے، تو حضور گویا کہ ہماری شفاعت کریں گے. یہاں فرمایا جائے ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم، مت جھگڑیے آپ ان لوگوں کی طرف سے، ان کی طرف سے وکالت مت کیجیے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہو، خیانت کرنے والے اور گناہ گار ہو. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے، اللہ سے نہیں چھپتے. وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف، یہ منافقین کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات. یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو. ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اب یہاں تو اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا، چور، اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، یہاں تک کہ حضور کو بھی بتلانے کی حد تک تم پہنچ گئے. وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے. یہاں تم چھڑا بھی لو، حضور کو بھی فرض کیجئے. حضور نے فرمایا، یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے. فرض کیجئے زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اور میں نے غلط ڈگری اس کے حق میں دے دی، تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے ڈگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے، زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا. تو یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، اس میں جو بھی کیسز ہیں، جو بھی گواہیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. اب ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مرحلے پر تو نہیں تھا، جہاں اللہ ضرور محسوس کرتا تھا آپ کو متنبع فرما دیتا تھا. ہاں تم ہؤلاء، یہ تمہیں لوگ ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے بہت جھگڑا کیا ان کی طرف سے، اپنے ساتھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن. اب من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو اس کا کارساز بن سکے گا، ان کا وکیل بن سکے گا. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم. سیدھی روش ہے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مان لو، یہ دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو، اللہ سے استغفار کرو، آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے. اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی، کوئی جرم کیا، پھر اس کی تہمت لگا دی ایسے شخص پر جو بری ہے. یہودی تو بری تھا، اس کو سزا دلوانے کے لیے سب تل گئے. تو ثم یرمی بہ بریئا، جو بری ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی گناہ میں حصہ نہیں. فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. ولولا فضل اللہ علیک، اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بروقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے، عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے، اور وہ جو اصل میں مجرم نہیں تھا، بے گناہ جو یہودی، اس کو پکڑ لیا جائے. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم، حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی ہم ایسے مواقع پر بروقت آپ کو مطلع کرتے ہیں. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ،
اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب یہ جو منافقین تھے یہ اپنے نجوا کرتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے گفتگو کرنا، سرگوشیاں کرنا، اور طرح طرح کے نجوا ہوتے تھے، بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جائے، یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں، تو 100 طرح سے ہتھ کر دے، یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، یہ سارے معاملات جو کہ تو انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غریب کیا ہے، یہ محتاج ہے میں جانتا ہوں، تو علیحدگی بجائے اس کے کہ پبلک میں اس سے بات کرو، اسے علیحدہ جا کے سمجھاؤ، یہ اچھی بات ہے، اور معروف یا کسی اور نیکی کا حکم دے، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے، پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کیجیے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو مغالطہ ہوا، انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی یوں کہی تھی، اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیحدہ علیحدہ خفیہ گفتگو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ من یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ ہے، جو شخص اس طرح کا نجوا کرے گا، اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان کو تو ہم دیں گے بہت بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، یہ نجوا کر رہا ہے مخالفت میں، سازشیں، سرگوشیاں، بھڑکا رہا لوگوں کو، دیکھو جی یہ کر دیا، یہ کر دیا، اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا۔ غزوہ حنین میں ہوا، غزوہ حنین میں چونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر حنین میں، مال غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے جسے تعلیف قلب کہتے ہیں زیادہ مال دے دیا، اس پر لوگوں نے شور مچا دیا۔ دیکھو جی جب کڑے وقت تھے، مشکل وقت تھے تو ہم، اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتے دار یاد آ گئے، مکے والے ظاہر بات رشتے دار تو تھے، بات تو غلط نہیں ہے، قبیلہ تھا قریش کا۔ یہ 100 طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ، یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور لوٹنے کی۔ یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا، یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے، حضور کا فرمان، حضور کی سنت سورس ہے، اسی طرح اجتہاد وہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ اجماع اس شے کا نام ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک، صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے، تب اس آیت پر آ کر 301ویں مرتبہ پھر نگاہ جمی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی، تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اوتھینٹسٹی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اسے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کمتر ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اب یہاں گویا کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے، نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر مؤنث کو، عورتوں کو، اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات، عزا، منات، لات الہ کی مؤنث ہے، لات، لا اور لات،
اور عزا العزیز کا مؤنث ہے، العزیز العزا منات، یہ سب جو ہے فیمینن نیمز ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیٹیز کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکار رہے یہ مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں۔ لات کا کوئی وجود نہیں، منات کا کوئی وجود نہیں، شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے۔ وقال، اور اس نے بھی یہ کہا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، مجھ کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لعنہ اللہ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تو لازماً ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، بڑے برائٹ کیریئرز ہیں، اس میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، لگے رہو اسی کام کے اندر۔ پھر امانیہ ہے، اللہ بخشی دے گا، اللہ ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمیں خوف کس بات کا ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کس کا خوف ہے۔ اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی، طول عمل جس کو کہتے ہیں، دنیا کے لمبے لمبے منصوبے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر میرے حکم سے یہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے۔ تو میں بتا چکا ہوں سورہ انعام میں یہ باتیں ساری آئیں گی، فلاں کے نام پر ایک اونٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا، اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی، فلاں بت کے یا فلاں ڈیٹی کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں پھر انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کے خلق میں تبدیلی کریں گے۔ اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سے انداز، عورتوں میں مردوں کے سے انداز اختیار کرنا، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ تو یہ سمجھیے جینیٹکس جو ہے، اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی تخلیق، اس کی اسپیشیز بنائی ہوئی، اس کی جینز، اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف۔ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شے موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ تب بھی آ گئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی، وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی، شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے، سب کچھ کرو گے، وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے۔ لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متبدل ہے، وہ بدلے گا نہیں۔ لیس بامانیکم، نہ تمہاری خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے، تمہاری امانی سے، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی۔ بہت سخت الفاظ ہے یہ، اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی، لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا، مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی ارشے۔ اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، کسی نے غلطی کی تھی، اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ، وہ اس کی بدی جاتی رہی،
لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ. توبہ کو دیکھا جائے گا توبہ سچی تھی، واقعی تھی، واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ نہیں، یا یہ صرف یہ کہ زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری جو کہ تم جاری تھی، تو وہ توبہ نہیں ہے. من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن ہو مومن صاحب ایمان، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر 1 اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلم اسلام آ گیا، وهو محسن، اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پورے دین کا معاملہ، تفریق بین الدین نہیں، دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بکھرا نہیں ہے، ٹوٹل دین. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا ابراہیم کی جو یکسو تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب جو حصہ آ رہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن اس میں ایک استدراک سمجھیے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھیں خواتین کے معاملے میں، یتیم عورتوں کے معاملے میں، ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں، اب اس میں کچھ وضاحتیں، کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، مزید وضاحتیں طلب کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحتیں نازل کی. اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے، واضح نہیں ہوئی ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِن يَتَامَى النِّسَاءِ، اب وہ آیت نمبر 3 کے اندر بات واضح ہو گئی، قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِذْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو یتامى النساء مراد تھی وہاں پر، کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پوچھ کر سکے ان کی طرف سے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، شادی کرو. تو یہاں فرمایا وہ تھا عورتوں کی، یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا، ما یتلی علیکم، جو تمہیں سنایا گیا، جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں، فی یتامى النساء، ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہیں، وہ عورتیں یا لڑکیاں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم دیتے نہیں ہو انہیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے. بغیر مہر کے یتیم بچی تھی، آپ نے شادی کر لی، کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا. وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو. والمستضعفین من الولدان، اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے. وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. تو وہ احکام ہے، بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور اس میں اس سے اضافی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اب دیکھیے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں، وہ بیویاں کہ جو سرکشی کر رہی ہیں، حکم نہیں مان رہی ہیں، تابعداری نہیں کر رہی ہیں، زدہ پر اڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع میں. اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روک ڈالتا ہے، دھونس دیتا ہے،
یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے، یا کچھ اور، اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں لاؤ اپنے والدین کے گھر سے. یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں، اور وہ جو چکی کے دو پارٹوں کے مابین. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، اور اعراضاً جی بھر گیا تو توجہ ہٹ گئی. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں. صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے، بس صلح خیر. لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا. وَالصُّلْحُ خیر، صلح اچھی ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے. مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے. وَإِن تُحْسِنُوا، یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہ مضامین آ چکے ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو، تم مردانگی کا ثبوت دو، اس معاملے کے اندر نرمی کرو، ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو. وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اچھا وہاں یہ آیت بھی آئی تھی کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، پھر دوسری شادی مت کرو. تمہیں اطمینان ہے، تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو، ورنہ نہیں. لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی، ناپ تول کی، اس میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر، یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شب باشی کی، دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان، تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے. کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تھی، کھڑبڑی بچ جاتی تھی، آج وہاں کیوں ٹھہر گئے، آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا، آج فلاں کیا ہو گیا، وہاں شہد دیا گیا تھا، وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی. تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کے رائے سے آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں بہرحال بہت بہتر معاملہ تھا، بہت بہتر تھا حضور کے ازواج مطہرات کا آپس میں. لیکن یہ کہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں. یہ عورت کی فطرت ہے، اس کے اندر اختیار بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ اگر تم ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو. مراد کیا ہے؟ قلبی میلان. یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا. اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کا میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا. یہ ہے ظاہر بات ہے. لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ. میلان، میل، کل المیل، ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے، اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے. لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے. لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا ہے، طلاق نہیں دینی. یہ احمقانہ طرز عمل ہے، بالکل احمقانہ، شریعت کی منشا کے بالکل خلاف.
یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی، ترغیب. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب اگر وہ متفرق ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں، سیپریٹ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا. ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس سے اس کی سب مزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر موافقت پیدا ہو جائے. تو یہ کہ عدم موافقت ہے، لڑتے رہنا ہے، دنگا فساد ہے، لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے، یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر ایک، اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں. عیسائیت میں بھی طلاق حرام ہے، اس لیے کہ اصل میں انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں، لیکن جو حضور نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ طلاق، ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ اگر بلا وجہ کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے، فرض کیجئے کہ وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی، ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے، تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وبال اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے، بلا سبب طلاق دی. اب وہ عورت جو ہے اگر اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی، یہ قانونی تعلیم نہیں تھی. قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات کے اندر ہے. آپ حضور حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں. موزائک لا جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، عائد رہے گی. تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے. اس کو انہوں نے قانون بنا دیا، نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بدکرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں آپ طلاق نہیں دے سکتے. لہذا وہ 100 طریقے کر کے پہلے اسے بدکردار بناتے ہیں اور پھر اس کا ثبوت لیتے ہیں، تب جان چھڑاتے ہیں، ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر تو جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے. تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، نہیں اداجت کی موافقت ہو رہی، اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو، دونوں کو اپنی وسعت میں سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، بڑی سمائی رکھنے والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، جنہیں کتاب دی تھی، اور اب تمہیں بھی وصیت یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اصل شے ہے تقوی، ورنہ شریعت جو ہے اس کا بھی مذاق بن جائے گا. اسی لیے حضور کا جو خطبہ ہے بہت مشہور، عام جمعوں میں آپ سنتے بھی ہوں گے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. تو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. تو یہ تقوی جو ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی. وَإِيَّاكُمْ، اور سن لو تم بھی کان کھول کر، تمہیں بھی یہ وصیت ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نہ مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. عورت بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے، یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، تو میں اسے تعلق برکتیں کروں، اللہ بہتر میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اللہ کارساز ہے. اسی طریقے سے مرد بھی یہ سمجھے کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، تو آخر یہ نہیں ہے کہ سمجھا جائے کہ ہر صورت عورت سے تو نباہ کرنا ہے چاہے اللہ کس سے بغاوت ہو جائے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، لوگوں کیا سمجھتے ہو تم، اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویأتی بآخرین، اور لوگوں کو پیدا کر دے. تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں، نفس واحد کی طرح ہو.
جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نسل منقیہ کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ساری بھاگ دوڑ محنت دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں، اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور ترقی، عہدوں میں ترقی، اور اپنی اور زندگی کے اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات. عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دورہ بھی تھا. اللہ سے تم مانگو، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو، خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو، اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے اہل ایمان، کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ. سورہ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ قائمم بالقسط ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائمم بالقسط. جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں؟ اہل ایمان، سپاہی ہیں، اللہ کے سپاہی. لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے. اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانیں دینی ہوگی، کوششیں کرنی ہوگی، اصرار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی، تب دین غالب ہوگا. لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط. یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے، جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرا، سرے سے انہیں پتہ ہی نہیں کہ سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں. قانون کی اہمیت ہے، تعزیرات کی اہمیت ہے، چور کا ہاتھ کاٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے، لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو، ظلم ختم کرو، ایکسپلائٹیشن ختم کرو. یہ سرمایہ دار جس طریقے سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کر جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر، اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں. آخر یہ پورا نظام درست کرو نا. یہ مشین جو ہے، یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے. ایک ایسی چکی ہے کہ آٹا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسری ڈالتی نہیں. ایک طرف بھوک ہے، کاد الفقر یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شخص کی، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے. پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، ضرور کاٹو. لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے، بحالات موجودہ آپ وہ قانون نافذ کر دیجیے، فائدہ ہوگا حرام خوروں کو، بلیک مارکیٹوں کو، جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے. چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے، انہیں ڈر کھائے کرا، فائدہ انہیں ہوگا. اصل شے یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ، لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے، دین دین ہے. لا جو ہے وہ سب سرو کرتا ہے سسٹم کو. قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، سب سرو کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. جو سسٹم ہے نظام دین کا، اس کو قائم کرو، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے، اسے کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے، اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو. یہ ہے جو کہ اصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہی مضمون سورہ مائدہ میں بھی آ جائے گا، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. صرف یہ کہ اس میں ترتیب بدل گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بس اتنا فرق ہے. لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادف الفاظ ہیں. گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے. معلوم ہوا اللہ اور قسط یہ مترادف ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم.
خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، ابھی والدین یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین کا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو، تمہارا تعلق عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ ہے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں۔ ان یکن غنیًا اور فقیراً، ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے تو خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے، لیکن یہ غریب ہے، چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ان یکن غنیًا اور فقیراً فاللہ اولیٰ بہما، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے، دونوں کا پشتپناہ اللہ ہے، دونوں کا کفیل اللہ ہے، تم نہیں ہو کفیل۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے، جو عدل پر ہے، جو انصاف پر ہے، وہ فیصلہ کرنا ہے، کسی کی جانبداری نہیں۔ وہ جانبداری نہ باپ کی کرنی ہے، نہ ماں کی کرنی ہے، نہ بھائی کی کرنی ہے، نہ خود اپنی کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں۔ دیکھیے شہادت اعلیٰ، لوگوں پر گواہی، اور شہادت للہ، اللہ کے لیے گواہی۔ یہوہاز وٹنسز، اللہ کے گواہ، یہ تو ہمیں ہونا چاہیے، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے اس کے علم بردار ہو، اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے اپنی کمر کس لیں۔ وَلَا أَنفُسَكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، ان کا خیرخواہ اللہ ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو، أَن تَعْدِلُوا، مبادہ تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو، خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مروڑے گے، بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے چوئنگ یور ورڈز، تو اس طریقے سے کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں، حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے، غلط بات نکل نہیں رہی ہے۔ ان تلووا اور تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، بچ جاؤ گے، منہ موڑ لو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ ایمان والو، ایمان لاؤ، چھ معنی دار۔ ایک ایمان ہے اقرار باللسان، وہ تو تمہیں حاصل ہے، وہ تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ ایمان مل گیا۔ یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے، ان میں پکے بھی تھے، کوئی کچے بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا۔ اس لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے، قانونی درجہ ہے، کہ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مومن ہے۔ لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں، ایمان کیا ہے؟ یقین قلبی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو، جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روئے سخن کن کی طرف ہو رہا ہے؟ منافقین کی طرف ہو رہا ہے۔ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، قرآن کے لیے لفظ نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور تورات کے لیے انزل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی۔
وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہیں۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما۔ دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آدمی منافق ہو گیا۔ ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے، جو فیصلہ کر کے، جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان لائے نہیں ہیں، تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ شعوری منافق ہوا۔ غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے کہ جو آئے تو تھے، کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ، وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے، نکلا وہ کانٹوں بھرا بستر۔ اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، وہ ارادہ، وہ پختگی نہیں ہے، ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد جو ہو سو ہو۔ ان کا کیا ہوتا ہے، کچھ دو قدم چلے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ چھٹک گئے، کچھ چلے، کچھ ہمت کی، کچھ رک گئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے، تم کیا کرتے ہو؟ تو اب انہوں نے کیا کیا، جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع۔ خدا کی قسم یہ مجبوری تھی، اس لیے میں رک گیا تھا، تم سمجھتے ہو کہ میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا تھا، تم ایسا گمان تو نہ کرو، مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی، میری بیوی مر رہی تھی، میں کیسے جا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، جھوٹی قسمیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا، یہ یوں چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے، کافر تو وہ ہوا ہی نہیں، اسلام لے آیا تھا، مومن ہے، اور وہ ارتداد کا اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن اب ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا، پھر ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا۔ یہ مذبذبین بین ذالک، آسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال کیا ہے، کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں، کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو، نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر، پھر گیا پھر آیا، پھر گیا تو گیا، بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، یہاں کفر سے مراد نفاق ہے، کفر قانونی نہیں، کفر حقیقی، کفر معنوی، کفر باطنی، اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے، اسلام سے انکار نہیں کیا، کفر کا اعلان نہیں کیا، یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا۔ اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں تو آنا ہے تو یکسو کے آؤ، ریزرویشن رکھ کر مت آؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کان کھول کر آؤ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَجْرًا كَثِيرًا، تمہیں سننی پڑے گی، ساری تلخ باتیں سننی پڑیں گی، کڑوے جھوٹ کرنے پڑیں گے، قدم قدم پر آزمائش آئے گی۔ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاس بسے، شرط اول قدم ہی ہے اس کے مجموع باشی۔ بشر المنافقین، تنزیہ انداز ہے، ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے، وہ چاہتے تھے نا ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، بالکل یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا پتا ہے کل پڑھنا جو ہے بدل جائے، تو کفار کے ساتھ بھی کیپ سم گڈ آفس ود دیم آلسو، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ کہہ سکے وقت کے اوپر، تو دوستیاں رکھتے تھے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشپنا بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں، عزت کی تلاشی ہے۔ امریکہ جانا، کلنٹن صاحب سے ملنا بہت بڑا اعزاز ہے، اتنے بڑا اعزاز مل گیا
تو یہ عزت ہی ہے نا جو انسان ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے جو بھی لابنگ ہوتی ہے، اس کے لیے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی، اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو، باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں وہ تو جو بھی ان کا CIA کر رہا ہے یا کوئی اور پینٹاگون کر رہا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے فگر ہے جس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزة للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے، جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہے استہزاء کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کم سے کم یہ ہے، اب مکے کی آیت ہے وہ، اس میں مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چپ کر سکتے زبردستی، لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت، وہاں سے چلے جاؤ، احتجاجاً جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ، پھر وہاں بیٹھو نہیں، اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے، تمہاری جو حص جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے۔ تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وقد نزل علیکم، اللہ اتار چکا ہے تم پر فی الکتاب، اسی کتاب میں قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، پھر دوبارہ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی اور بات ہے، اس لیے دوبارہ ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، تعلق منقطع نہیں کرنا، لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تب ان کے قریب مت بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ، تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے لیے ایک انتظار کی حالت میں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے، دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو، تاکہ وقت جو بھی ہو، جو بھی صورتحال سچویشن جو بھی ہو جائے، ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں۔ تو الذین یتربصون بکم، وہ تمہاری بات میں ہے، منتظر ہیں، سوچ رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ آ جائیں گے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، ہمارا بھی حصہ نکالیے مال غنیمت میں سے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، کوئی فتح ہونے وقتی طور پر حاصل ہو جائے، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، قالوا، تو وہ کہے کہ اپنے ان کافر ساتھیوں سے، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کر لیا، کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے، ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے اصل میں، آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگ کرنے آئے تھے؟ نہیں، ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائیں۔ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کثرت بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا
مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کے بارے میں نے شروع ہی میں آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ میں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے، قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے، مومن تھے۔ تو یہ طویل ترین مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آیت آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ مخادعہ باب مفاعلہ میں کسی شے کی کوشش ہوتی ہے، اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہارے گا، لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور یہ خادع جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل ہے، اور یہ آتا ہے جہاز زوردار تاکید کے لیے، اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی، کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی گرفت نہیں ہوئی، ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، یہ نماز کی طرف، تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کسل مندی کے ساتھ۔ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قامہ جو ہے، قامہ یقوم، یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے، قائم اس سے اس میں فاعل ہے، لیکن جیسے انگریزی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورب کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے بڑے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ انگریزی میں ٹو گیو ایک خاص مصدر ہے، ٹو گیو اپ، اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ٹو گیو ان بالکل ہی الٹی بات ہو گئی۔ عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پریپوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا قام اعلی اور رجال قوامون علی النساء، اس میں حاکم ہونا، سربراہ ہونا، کسی کے حکم کا نافذ ہونا۔ قام الی، کسی شے کے لیے کھڑے ہونا، کسی شے کی طرف کھڑے ہونا، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، مجبوراً کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے لہذا کھڑے ہو رہے ہیں۔ قام بے، ہم نے پڑھا تھا قوامین بالقسط، قائما بالقسط اللہ کی شان ہے، کسی شے کو قائم کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشنز کی چینج سے، یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں، ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے، اور حقیقت میں جو ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا، کسی وقت کوئی واقعتاً اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے، الا قلیلا، بہت ہی شاذ۔
مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، کفر کی طرف یا ایمان کی طرف، یکسو نہیں ہو رہے۔ اس لیے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے، یکسو ہو جاؤ۔ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی، لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے، تو ان کے لیے تو خسرت دنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور نقصان ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے، نہ ان کے ساتھ یکسو ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہے، نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہے نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے، پھر اب اس کے لیے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینیاں بڑھائی جائیں۔ اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو، حجت دے دو؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی؟ تو یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف، علیکم سلطان مبینہ، یہ حجت قاطعہ ہوگی تمہارے خلاف۔ اب یہ آ رہی آیت ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حق میں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے، اگرچہ جو سخت ترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سخت تر جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی۔ یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے، سورہ توبہ اور سورہ نساء، جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ الا الذین تابوا، اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں، سورہ گویا کہ سن 9 ہجری میں جا کر۔ ابھی یہ ہم سن 4 ہجری کے آس پاس ہیں، اس حوالے سے ذرا ابھی فصل ہے، تو ابھی ان کے لیے رعایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ابھی کھلا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے چمٹ جائیں، یکسو ہو جائیں، ایک ہی طرف کے ہو جائیں، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جائیں، شیطان سے پینے نہ بڑھائیں، شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں، یکسو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہر سے بعد آباد۔ اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے لیے کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گئے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ ہے بہت اہم اصطلاح۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے کر لیں، مخلص کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے۔ کیا کریں جی، یہ معاملہ تو رواج کا ہے، کیا کریں، اگرچہ ہے تو غلط شریعت کی روح سے، لیکن برادری کا رواج ہے، برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ معلوم ہو آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہیں علیحدہ کر لیے، یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا، یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا۔ اطاعت جب تک کل کی کل اللہ کی نہ ہو، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا قاتلوا حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، دین ہو جائے پورا اللہ کے لیے۔ تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے، پورا اسلامی قانون ہو، پورا اسلامی نظام ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت کو خالص کر لے اللہ کے لیے، تو یہ تو انفرادی گویا کہ توحید عملی ہے۔ فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لیے، بہت سے لوگ تو پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ اپیل کے انداز میں بھی آخری بات ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ،
سوچو اے منافقو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا؟ اللہ کو سیڈسٹ ہستی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہو۔ ایسے پرورٹڈ انسان ہوتے ہیں، ان کی شخصیتیں مست ہو چکی ہوتی ہیں، جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، کوفت پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا لے گا تم سے، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو، ایمان کی روش اختیار کرو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے، قدر افزائی فرماتا ہے۔ جو بندہ اس کے لیے کوئی کام کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے، اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ان اکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لیے لیکن اس کا اجر مجھے نہیں ملا۔ اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں بعض مضامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرتی معاملات ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز سے کہنا، کسی بری بات کا چرچا کرنا بالفعل کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایک استثناء ہے۔ کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر جلے کٹے الفاظ بھی نکل جائیں کسی کے لیے تو وہ اللہ کنڈول کرے گا، معاف کر دے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے، بری بات کو، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے، جس کا دل دکھا ہے۔ ابھی حال ہی میں نے جمعے میں وہ شعر سنائے تھے کہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، بترسز آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کرنے کے لیے آتی ہے عرش سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شعر ہی میں موجود ہے، ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر۔ تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے، اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو، ظاہر کرو یا چھپاؤ، برابر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر تو خیر ہی ہر حال میں ہے، عیاں ہو یا خفیہ ہو۔ اور تعفو عن سوء، لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے، اور اگر تم برائی خود سے معاف کر دیا کرو۔ اب یہ اپیل کے انداز میں ہے، مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے یہ کہ تم پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن تمہیں اس سے اعلیٰ تر و بلند تر رتبہ ہے، اسے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور تعفو عن سوء، کہ تم کسی برائی سے درگزر کرو، معاف کر دو۔ فإن اللہ عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان تو بسا اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تو مقتدرہ ہے، قدیر ہے، وہ تو جو چاہے فوراً جو ہے دیر اینڈ دین حساب چکا دے، لیکن نہیں، پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے۔ اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے، وحدت الادیان کا جو ایک بنیادی جڑ ہے، اس کی جڑ کو یہاں کاٹی جا رہی ہے۔ غلط فلسفہ جو وحدت ادیان کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت ادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اوریجن سب کا ایک ہے، لیکن یہ کہ اب جو وہ شکلیں ہیں ان کی وہ ایک ہے، اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور ضلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں۔ اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس چیز کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا۔ ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا، ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا، ایک ہے اللہ کو علیحدہ کر دینا، رسول کو علیحدہ کر دینا۔ یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں، فتنہ انکار سنت میں، اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، عربی زبان میں ہے، ہم اس کو خود سمجھیں گے، خود اس پر عمل کریں گے۔ باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو
اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے قبول کر لی، لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، دائمی شے صرف قرآن ہے، گویا کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا۔ وہ بات یہاں آ رہی ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین۔ یہ دین الہی بھی یہی تھا کہ بس اللہ کا دین سمجھو، رسول سے کیا نسبت ہے؟ جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے، یہ دین موسیٰ ہے، یہ دین عیسیٰ ہے، یہ دین فلاں ہے، اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا کامن ہے، تو دین الہی ہو گئے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کو مانیں گے، رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو مانیں گے، رسول کی سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں، اللہ کو ایک طرف کر دیں، رسول کو ایک طرف کر دیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ حق کہ یہ کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی، نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا نہ رسول کو رسول سے جدا کیا۔ ہم تو سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں، کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ یقین سے کہہ سکتے کہ بے شمار نبی اور بھی آئے، رسول اور بھی آئے۔ لم يفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، یہ اہل کتاب یہ یہودی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے، یعنی جیسے تورات اتری تھی۔ آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وحی، کون لایا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اے نبی آپ فکر نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو عیاناً، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو ان کی اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا تھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہنجاری کا یہ بھی اندازہ کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی، 9 معجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے بچڑے کی برسی شروع کر دی۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا، واضح غلبہ، فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور کو، پہاڑ کو، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں، یریکو، تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا، ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاڑھے قول و قرار لیے تھے، بہت گاڑھے معاہدے کیے تھے۔ فبما نقضهم ميثاقهم، اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فہرست آ رہی ہے، اور یہاں یوں سمجھیے کہ مبتدا ہی کی تکرار ہو رہی ہے، اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محذوف ہے، یوں پہلے اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، تو انہوں نے جو ہماری میثاق کو توڑا اور توڑتے رہے، جو بھی وعدے کیے تھے، ہم نے ان پر لعنت کر دی بس۔ لیکن یہ لعناهم اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی، بلکہ اور ان کے جرائم کی فہرست بیان ہو رہی ہے۔
فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے انکار کے سبب سے، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیر حق، وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث، فلا یؤمنون الا قلیلا، ہاں واقعتاً اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور بسبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا، حضرت مریم سلام علیہا پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح، اگرچہ ان کے روایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کی نسبت تھی، یوسف نجار بڑھئی تھے ایک، ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن وداعی نہیں ہوئی تھی، لیکن وداعی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا، تو یہ تو پھر ولد الزنا ہوا۔ یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ پکچر بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں، سن آف مین، تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہو وہ سن آف مین ہے۔ اب سن آف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، پھر آؤٹ آف ویڈ لاک کی تو آخر ہوا نا، اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا، اگر انسان کا بیٹا ہے۔ بہرحال اتنے بڑے بڑے بہتان لگائے، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو، عیسی ابن مریم کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو۔ یہ رسول اللہ ان کا لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ، اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، طے شدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ تو ان کی تو یہ جرأتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه، ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ اسے سولی دی، ولکن شبہ لهم، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے، صورت بنا دی گئی، مشابہت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے، کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا، وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا، جو انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڈاس اسکریوٹ جو کہ حواریین میں سے ایک تھا، ویسے اس کی نیت اور تھی، بد نیت کی نہیں تھی، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے، نیت اس کی کچھ اور تھی، لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا، اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی، اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شکوک و شبہات میں ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہوا کیا، کیسے ہوا۔ ما لهم به من علم، ان کے پاس اس کے ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ اٹکل پچو کے تیر چلاتے ہیں۔ وما قتلوه یقینا، یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا، وہ قتل نہیں ہوا، وہ صلیب نہیں دیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حواریین کے ساتھ روپوش تھے، جو کہ تفصیل انجیل برنباس میں ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، یعنی حضرت مسیح مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ خلاف گواہی وہی آ گئی جو ہم نے پڑھا تھا 41ویں آیت میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی، لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم، اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے، حرام کر دی جائیں۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، ان کی اسی غلط روش کے باعث حرمنا علیہم طیبات، ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی، احلت لہم، جو کہ اصلاً ان کے لیے حلال تھیں، جیسے کہ حضرت
یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تورات میں فرما دیتے کہ بھئی یہ حرام نہیں ہے، یہ تو اسرائیل نے، حضرت یعقوب نے خود کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کی جو ہے یہ سزا رہے، ان پر جو تنگی ہے وہ رہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے، اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور پھر ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یہ کہ ان سے روک دیے گئے تھے۔ سود ان کی شریعت میں حرام ہے، آج بھی حرام ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لین دین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے، کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لین دین نہیں کرے گا۔ لیکن جنٹائلز کے لیے تو ان کا عام قاعدہ یہ ہے، گوئم جنٹائلز، ان کے لیے ہم پر لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہم جیسے چاہیں کریں، لوٹیں کھسوٹیں، جس طرح چاہیں دھوکہ دیں، اور تو ظاہر بات ہے سود میں تو پھر کوئی قباحت رہی نہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے، ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ، لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور اہل ایمان جو ہے جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ والمقیمین الصلاۃ، وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے، کوئی کہیں کونے کھدرے میں پڑا ہوا جس کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے، سلامتی کسی درجے میں ہے، تو جس طریقے سے بھی ہو، یعنی بچا کھچا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے، بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، باقی اہل ایمان کی روش تو یہ ہے ہی، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اب جو مقام آ رہا ہے یہ 23ویں رکوع کے شروع میں، یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے۔ مثلا یہاں آپ دیکھیں گے پے بپے بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لیے گئے، پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانیں ہیں ان کا بیان کیا گیا، اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے، نبوت کا بنیادی مقصد، فلسفہ نبوت، اساسی فلسفہ نبوت۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی، حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ یہ تو حضرت نوح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں، شیس جو ہیں۔ اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی جانب اور یونس کی جانب اور ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا، یا وہی ہم نے ان کی جانب کی بھیجے ایسے رسول کہ جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور خاص اب شان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے، اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، بس صرف یہ ہے
کہ من ورائے حجاب تھا، پردے کے پیچھے سے تھا دو بدو کلام۔ اب وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے؟ رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، للناس نام نوٹ کیجئے، علی اللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے۔ اب اس کو سمجھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور امتحان ہوگا، امتحان سے پھر نتائج نکلیں گے ہمارے کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا، لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، کیا پڑھایا ہمیں؟ جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر، کسی بچے کو آپ دیجیے 10 روپے، پھر آپ دیکھیے اس کا میلان تباہ کیا ہے، ٹافی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے، پتہ چل جائے گا اس کا رجحان کیا ہے۔ کچھ دے کر آزماتے ہیں، کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں، تو ہمیں کیا پڑھایا ہے، کیا دیا ہے؟ اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمع، بصر، عقل، 3 بڑی چیزیں دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بدیت کی اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم بدیت کر دیا ہے۔ اب آئندہ کوئی وحی نہ آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے۔ ہم نے تمہارے اندر تمیز رکھ دی تھی، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، تم بدی کی طرف کیوں گئے؟ تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، کوئی رسول نہ آتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ دے چکا ہے۔ البتہ اتمام حجت کرتا ہے اللہ۔ اب یہ نوٹ کیجیے، حجت کیا ہے؟ حجت تو عقل ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کی بنیاد پر مسئولیت ہے۔ اور یہ کہ نفس ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز بدیت کر دی ہے، پھر تمہیں روح پھونکی ہے۔ ان سب چیزوں کی بنا پر تم اکاؤنٹیبل ہو، کوئی نبی آتا یا نہ آتا، یہ حجت اللہ کی تم پر قائم ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ اتمام حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں، ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے مانند، ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی، اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا۔ ایگزامینیشن میڈ ایزی بھی ہو گیا تمہارے لیے، اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کرے کہ میں تو اگنورنٹ تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ رسول سے پہلے پھر بھی کچھ کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا، وہاں سب کے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، پروردگار میں اپنے 2 وقت کی روٹی کے دھندے میں ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں سوچتا۔ لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرہن ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے، پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا، کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی۔ تو یہ اتمام حجت ہے، اللہ کی طرف سے حجت کا اتمام۔ رسلا مبشرین، اور کر کیا سکتے ہیں رسول؟ نہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لا سکتے، ظاہر بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں، لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی، متوجہ ہو جائیں گے، اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان کے لیے مبشر ہوں گے، بشارت، فراح و ریحان و جنت نعیم۔ اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے، تعصب میں، ہٹ دھرمی میں، ضد میں، مفادات میں، چودراہٹوں کی وجہ سے ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لیے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے۔ تو رسولوں کا بنیادی فنکشن یہی ہے، تبشیر اور انذار، مبشرین و منذرین۔ کس لیے؟ لے اللہ یکونا، تاکہ نہ رہ جائے، للناس، لوگوں کے پاس، لوگوں کے حق میں، اللہ اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی حجت، اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں،
حجت، کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیز حکیمہ، اللہ عزیز ہے، بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کرے۔ اختیار کا مطلق ہے، حکیم ہے، اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخروی کے لیے۔ اب اس میں البتہ ایک بات اور نوٹ کر دیجیے، یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی ایک کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، کہ ایک بنیادی مقصد ہے رسالت کا وہ تو یہ ہے، اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر جا کر کامل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا یہیں سے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بنیادی حیثیت تو وہی آپ کی بھی وہی ہے، لیکن اس کے اوپر تکمیلی حیثیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف، وہ اس نے نازل کیا اپنے علم سے۔ والملائکۃ، اور فرشتے اس پر گواہ ہیں، یشہدون۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے، گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو، وہ تو پھر بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ضلالا بعیدا، اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہکنے میں، گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم۔ اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے۔ ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، الا طریقہ جہنم، سوائے ایک راستے کے، اور وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب تو وہی کھلی ہوئی ہے شاہراہ، اسی پر یہ بگٹر دوڑتے رہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیش۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ دیکھیے اس کو مقابلے میں لائیے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، یقیناً اللہ سیڈسٹ نہیں ہے، یقیناً اللہ کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے، لہذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا، اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو، اس لیے کہ بعض بلند قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے، اب کیا وہ اپنی مخلوق کو جہنم میں جھونک دے گا، یہ تو ایسے ڈراوے کے لیے، ذرا سیدھا کرنے کے لیے، جیسے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے باپ ہو ماں ہو، میں تیرا قیمہ کر دوں گی، تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا؟ لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراوا ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے۔ یا ایھا الناس، اب یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اس عبارت میں جو زور ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں، اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ، یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ You won't be able to plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم پر بات کھولی نہیں گئی، ہم پر بات واضح نہیں ہوئی، یہ بہانہ ختم ہو گیا محمد کے آنے کے بعد۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لو گے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم ہے حکیم ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو۔ جھوٹ بولنا ہے تو بازی بارش بابا ہم بازی، جھوٹ بولنا ہے خود بولو، خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا، یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بازی بارش بابا ہم بازی والی بات ہو گئی۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق،
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، یہ حیثیت ان کی ہے، الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، رسول اللہ ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو اس نے ڈالا مریم پر، یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا، وہ اللہ کے کلمہ کن کے طرف سے پھیل ہوا ہے۔ ایک جو فزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے، اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے، ایک حصہ ماں کا ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے، حمل ہوا ہے، 9 مہینے آپ اپنے رحم میں رہے حضرت مریم سلام علیہا کے، لیکن یہ کہ باپ والا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو ہے، جو میٹیریل لنکس ہیں جو، وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کن، اللہ کا ایک کن جو ہے، اللہ کا ایک امر، وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں، کلمتہ القاہا الی مریم اور روح من، اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے، یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے اونچے مراتب بھی ہیں۔ ایک روح محمدی ہے جس کو ہم عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں۔ وہ نور محمدی کیا ہے؟ روح محمدی، اس لیے کہ روح جو ہے نورانی شے ہے۔ ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور انسانی ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں، حیوانات اور انسان کا بھی حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو چونکہ ارواح جو نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے، تو حضور کی نور، حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے، حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی روح کی اپنی شان۔ روح من فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو تثلیث کا عقیدہ مت گھڑو، یہ نہ کہو کہ تین، ایک میں تین، تین میں ایک، الوہیت تین میں ہو گئی، تین اقنوم میں۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے، تنہا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی عار نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو یہ عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے، رسالت سے بھی اوپر ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پھر کبھی اس کو بیان کروں گا۔ تو لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یہ کوئی بات ان کے لیے کوئی عار کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ بل الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی عار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، سب بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو کوئی بھی عار سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استکبار کرے گا، تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا، جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا، پورے پورے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا، بونس بھی دے گا۔ آپ پہ آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو، کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسے انعام دیتے ہیں، اپنے فضل سے اور نوازے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے عبدیت کے اندر کوئی عار محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعارف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بینہ، حتیٰ تأتیہم البینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وانزلنا الیکم نورا، اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے۔ یہاں کیونکہ لفظ کے ساتھ انزال آیا ہے، اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہے۔
انزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، یکسو ہو جائیں گے، خالص اللہ والے بن جائیں گے، مذبذب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ادھر نہ ادھر، یہ نہیں ہوگی بات، بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا صراط مستقیم پر جو اس تک لے آئے گی، وہ صراط مستقیم. یہدیہم الیہ، اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج رفتہ رفتہ، الہ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوار رحمت میں لے آئے گا، صراط مستقیمہ، سیدھے راستے پر چلا کر. اب یہ جو ہے آخری ایک آیت رہ گئی ہے، پھر یہ استفتاء ہے. قانون وراثت میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالہ، اور کلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے، وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا، جیسے کہ خواتین کے بارے میں بعض اور مسائل واضح نہیں ہو سکے تھے. تو یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، وضاحت چاہ رہے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، حکم بتا رہا ہے. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص مر گیا، فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور کلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ہو ایک بہن، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو ایسے ہی جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا، تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور کلالہ اگر عورت تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا، پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی. وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد ہو یا دو ہو تو 2/3 میں وہ شریک ہو جائیں گے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور بہن بھائی ہو بہت سے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا، بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا. اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو، ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا. باقی عینی اور اللہ کی، ماں باپ دونوں ایک ہو، اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہو باپ ایک ہو، تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے، کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی. یہ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادا تم گمراہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.